وہ اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی جس نے گرم گرم کافی اس کے حلق میں انڈیل دی تھی، اور اب اس کے ہونٹوں کو بچوں کی طرح چوستے ہوئے اس کافی کا ذائقہ اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنی زبان کی نوک کے ساتھ قطرے چنتا وہ اس کے کانوں سے دھواں نکال گیا۔ کہاں دیکھا تھا اس کا ایسا روپ؟ وہ تو مشکل سے اس کو ماتھے پہ کس کرتا، تو پھر آج کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ آنکھیں میچتے سوچنے لگی، جبکہ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اب بھلا وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سب تو بس موویز اور ناولز میں اچھا لگتا تھا۔ اللہ جی، کہاں پھنسا دیا! ایک آنسو نہیں، حق وصول رہا ہوں، گناہ نہیں کر رہا۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا، اس کے آنسو پہ چوٹ کرتا اسے جتا گیا جب علیزہ نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا، مگر اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات دیکھتی وہ شرمندگی کے مارے آنکھیں موند گئی۔ کیسا بے باک شخص تھا وہ دل میں سوچتی اپنے رہا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ شٹ اپ، یہاں بیڈ پہ آ کر سو۔ جب شادی کر لی ہے تو یہ صوفہ مت کھیلو میرے ساتھ، وہ اس کو کہتا اس کی کلائی جھٹکے سے کھینچتا اپنے برابر کر گیا۔ او، ایک منٹ، یہ اتنا فری کس نے کیا آپ کو کہ آپ مجھے یوں کھینچو؟ وہ اس کے کھینچنے پہ ماتھے پہ بل ڈالے اس سے پوچھنے لگی، جو اس کی بدتمیزی پہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم اتنی بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے بوڑھے کیوں ہو؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی عمر پہ چوٹ کر گئی تھی۔ زبان دراز لڑکیوں کو بخشش نہیں ہوتی۔ وہ اب کی بار مفتی بنا۔ جب حرین نے آئیبرو اچکایا، تو بدزبان شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا عبدالباری صاحب؟ وہ ایک آئیبرو اچکاتی طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی جب وہ اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ اس لڑکی کو دبا لے گا؟ مگر یہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈرا دھمکا کر رکھے گا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ عنقریب وہ اس سے ڈرنا شروع کر دے گی۔ واللہ، کیا قسمت پائی تھی اسلان شاہ نے۔ سنو، تم شروع سے ہی ایسے بد زبان تھی؟ وہ جا کر صوفے پہ لیٹی تو اسلان نے پہلو بدلتے اس سے سوال کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ شروع سے ہی اتنے بڈھے اور بدرو قسم کے تھے؟ جواب پھر سے لاجواب آیا۔ کیا بکواس ہے، شوہروں کی عزت کرنا نہیں آتا تمہیں؟ اب کی بار غصے سے اٹھ بیٹھا۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے انداز میں اٹھ کر بیٹھتی بولی، جب اسلان اپنا سر پکڑ کر پیچھے کو گرتا پاگل ہونے کو تھا۔ کہاں پھنسا دیا اس کی ماں نے؟ میرے دوست کی بیوی اتنی اچھی ہے، سلجھی ہوئی۔ وہ واپس اسے طنز کر گیا۔ آپ کے دوست کے کرتوت اچھے ہوں گے تبھی۔ وہ پھر سے اس کا منہ بند کر آ گئی تھی۔ اگر کوئی ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ ان دونوں کو گولڈن نائٹ تھی۔ موم یار، آپ لوگ یہ خیال ذہن سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ مطلب یار کیا، ایسے کیسے میں کسی سے بھی منہ اٹھا کر شادی کر لوں؟ وہ بے اختیار غرایا تھا، اسے عادت نہیں تھی یوں بولنے کی، مگر اب اس کے ضبط سے کھیلا جا رہا تھا۔ شاہ، مجھے وہ لڑکی بے حد پسند آئی ہے بیٹا، ایک دفعہ دیکھ لو نا پلیز۔ اسمارا شاہ اس کی منت کرنے لگی جب وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ موم، آپ یہاں کسی کی شادی پہ آئی ہیں تو پلیز وہ انجوائے کریں پلیز۔ وہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اپنے لہجے کو بمشکل قابو میں رکھ سکا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا حشر بگاڑ دے۔ دیکھو شاہ، مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، سمجھ لو یہ بات۔ اسمارا شاہ اسے صاف لفظوں میں وارن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے اپنی مٹھیاں بھیجتا خود پہ قابو کرنے لگا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس ڈائن کو۔ وہ اپنے خیالات سے اس لڑکی کو مخاطب کرتا اپنے دانت کچکچانے لگا جو اس کی ماں کو امپریس کر چکی تھی۔ مزید قابو نہ رکھتے ہوئے وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ کا موقع بنا کر مارتا، آخر میں ہلکا سا چیخا۔ جب آس پاس سے گزرتے لوگوں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا، جو اکیلا جلتا پڑتا کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کا غیر معمولی حسن اسے محفل کی نظروں کا مرکز بنائے ہوئے تھا، مگر وہ اس سب سے انجان اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، جبکہ دماغ میں چلتی وہ لڑکی اس کا بی پی ہائی کر رہی تھی، جو ابھی اس نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ بیٹا بات سنو۔ اسمارا شاہ جو کب سے اسے جان وارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، بالآخر اسے مخاطب کر گئی، جو ایک خاتون کے پاس بیٹھی دھیمی آواز میں اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ آنکھیں ارد گرد گھومنے کے بجائے صرف خاتون پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ انہیں بہت معصوم لگی تھی، بہت کم عمر اور سب سے الگ۔ جی آنٹی جی، وہ فوراً سے ان کے پاس آتے ہچکچاتے لہجے میں پوچھنے لگی، جب اسمارا شاہ اس کے مٹھاس بھرے لہجے پہ فدا ہوئی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی آواز سن کر انہیں اپنی پسند پہ مزید رشک ہوا تھا۔ جب ان کی بات پر وہ گھبرائی تھی، کوئی انجان خاتون اس کا نام کیوں پوچھ رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ جی، وہ نہ سمجھے سے انہیں دیکھنے لگی جب وہ مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھا گئی۔ نام کیا ہے میری بیٹی کا؟ وہ اس کا ڈر اور گھبراہٹ سمجھ کر محبت سے پوچھنے لگی۔
جب ان کے لہجے میں زرتاج ماں جیسی مٹھاس اور چاشنی دیکھ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی مسکرا دی۔ حورین خانزادہ، وہ سر نیچے کر کے دھیمی سی آواز میں بولی تھی جب اس کا نام سن کر اسمارا شاہ مزید خوش ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح نام رکھا ہے تمہاری ماں نے تمہارا، واللہ کیا خوبصورت نام ہے، ماں قربان، ماں واری۔ وہ اس کا ماتھا چومتی اپنی محبت کو مزید قابو میں نہ کر سکی، جبکہ حورین ان کی بات سنتی اداس ہوئی تھی۔ مگر یہ نام تو میری بوا نے رکھا ہے، وہ معصومیت سے انہیں بتانے لگی جب اس کی بات پہ اسمارا شاہ ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی، بوا نے کیوں رکھا نام بچی کا؟ کیونکہ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا نا، اور حویلی والوں نے مجھے بوا کو دے دیا۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق انہیں جواب دینے لگی جب اس کے لہجے میں چھپے درد اور امٹ آتی معصومیت کو دیکھتے وہ بے ساختہ اسے گلے لگا گئی۔ میری جان، وہ اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ حنین تو اس عورت کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ یہ کیا تھا سب؟ وہ سمجھ نہ سکی، مگر جو بھی تھا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ شاہ حویلی میں داؤد شاہ اور ان کی بیوی رہتے تھے، جن کے 2 بچے تھے، اسلان شاہ، مائزہ شاہ۔ اسلان شاہ جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، 29 سالہ خوبرو شخص، 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری ہری اور ذہین آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، عنابی لب جو ہم وقت پیچھے رہتے تھے، چاکلیٹی بیئرڈ اور گال پہ پڑنے والے گہرے گڑے۔ وہ سرتا پیر قیامت تھا، ایک دلکش خوبرو شہزادہ، کسی ریاست کا ظالم شہزادہ جسے دل رکھنا نہیں آتا تھا، جس کے لیے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ مائزہ شاہ 17 سالہ خوبصورت دوشیزہ، سرخ و سفید رنگت، بھوری آنکھیں، چھوٹی سی تیکھی ناک، گلابی لب، براؤن سلکی کمر تک آتے بال، اور چہرے پہ ہر وقت شرارتی مگر شیطانی چمک جو ہر الٹا کام کرنے کے بعد آتی تھی۔ وہ شاہ حویلی کی رونق تھی، اس کا سکون، ان کی ماں، ان کا مان۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ جھوٹ بولتے؟ علیزے سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا جو اس کی بات پہ اپنے بال جھٹکتی کہکہا لگا گئی۔ یار، اس وقت ماما نے ڈانٹ کر بھیجا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پیار بٹور لوں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائے اسے کہنے لگی جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو بہت کمینی ہے حوری، ذلیل عورت۔ وہ اس کو ایک جھاپڑ مارتی اسے شرم دلانے لگی جو اسنیکس کھاتی ہنستی جا رہی تھی۔ کل وہ بختو کی بیٹی کے فنکشن پہ اپنے کپڑے خراب کر چکی تھی، جس کو دیکھتے غزل خانزادہ حورین کی اماں نے اسے جھڑکا، اور اسی موڈ آف کی وجہ سے وہ باہر آ کر بیٹھی تھی تاکہ عورتوں سے پیار بٹور سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر جیسا پیار اسے اسمارا شاہ سے ملا تھا وہ دیوانی ہو گئی تھی اس خاتون کی۔ خانزادہ حویلی میں ابراہیم خانزادہ کا راج تھا، جن کی بیگم زرتاج خانزادہ تھی۔ ان کو اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا تھا، مرجان خانزادہ، حاکم خانزادہ، دل نواز خانزادہ۔ مرجان خانزادہ کی 2 اولادیں تھیں، اسفن یار خانزادہ، حورین خانزادہ۔ اسفن جو کہ 31 سال کا تھا جبکہ حورین 19 کی تھی۔ اس کے بعد تھے حاکم خانزادہ جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ابراج خانزادہ جو اسفن کا ہم عمر اور جگری دوست تھا۔ اس کے بعد تھے دل نواز خانزادہ جن کی ایک ہی بیٹی تھی علیزے خانزادہ جو حورین کی ہی ہم عمر تھی۔ کدھر جا رہے ہو؟ وہ سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب اسلان کو باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر داؤد صاحب نے آئبرو اچکاتے سوال کیا۔ دوستوں کے پاس؟ وہ مختصر سا جواب دیتا وہاں سے جانے لگا جب اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے داؤد صاحب نے اسے پکارا، ناشتہ کرو آ کر۔ وہ اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے ناشتے کی آفر کر گئے جب اس نے خون آشام نظروں سے ٹیبل کو گھورا۔ میں باہر کر لوں گا، اور یہ ناشتہ آپ اپنی بیگم کی چہیتی کو کروائیے گا، اس کے یہاں آنے کے بعد مجھے ضرورت نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ اس کی بات پہ اسمارا شاہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ کیا مطلب؟ کون سی چہیتی؟ مائزہ اور داؤد صاحب نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا جب وہ لمبی گہری سانس بھرتی انہیں کل کی ساری ردات سنا گئی۔ او تو یہ بات ہے؟ مائزہ نے سیٹی بجاتے اشتیاق سے پوچھا تھا، جس پہ اسمارا شاہ سر ہلا گئی۔ مما آج ہم بھابھی کے گھر چلیں گے، جلدی جلدی شادی کر لیتے ہیں، پھر لالا کو سیدھا کرنا میرا اور بھابھی کا کام ہوگا۔ مائزہ نے کچھ سوچتے چٹکی بجاتے انہیں مشورہ دیا تھا جس پہ وہ دونوں کافی مطمئن بھی تھے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، جنہوں نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ ایک پل کو اسمارا شاہ بھی گڑبڑا گئی۔ آ گیا یاد کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں پوچھنے لگی جب مائزہ مسکراہٹ ضبط کرتی اپنے پلیٹ پہ جھک گئی۔ ایک دفعہ تو دل چاہا تھا اٹھ کر چلی جائے، لیکن وہ یہ مومنٹ مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی بے شرمی سے وہیں بیٹھی رہی جبکہ اس کی موجودگی پہ داؤد صاحب اندر ہی اندر کلش سے پہلو بدل کے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ ان کی بے بسی دیکھ مائزہ کا دل چاہ رہا تھا کہے لگائے، ماشاء اللہ آپ کتنی پیاری ہیں۔ یار پلیز آپ لوگ انکار نہ کریں نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ حورین کو گلے لگاتی محبت سے بولتی ان سب کو ہنسا گئی جو اس کی بچکانہ حرکتوں پہ تب سے مسکرا رہے تھے۔
دیکھیے بہن جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ابھی ہماری ہوئی بہت چھوٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم صاحب کوئی جواز پیش کرتے مائزہ انہیں ٹوک گئی۔ 2 منٹ پلیز، صرف 2 منٹ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتے اندر داخل ہوتے اسفنیار کے ماتھے پہ بل ڈلوا گئی۔ سفید کلر کے سوٹ میں ملبوس کندھوں پہ اجرک ڈالے وہ پورے ماحول پہ لمحے میں چھا گیا، جبکہ اس کے کلون کی مہک سب کی نتنوں سے ٹکراتی اس کی موجودگی سے آگاہ کر گئی تھی۔ آپ کی بات کاٹنے پہ معذرت، لیکن آپ اسے حورین حوری کچھ بھی بلا لیں، لیکن حور نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی سب کو متجسس کر گئی، کیونکہ حور کیوں نہیں؟ علیزہ نے متجسس ہوتے اشتیاق سے پوچھا تھا، جب اسفن نے اس کی جلد بازی پہ آئیبرو اچکاتے اس محترمہ کی طرف دیکھا جو کافی خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ حور میں اور لالا بولیں گے اسے، اور ہم دونوں بہت پوزیسو ہیں، سو پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ۔ وہ ان کے اقرار انکار سے پہلے ہی اسے اپنی بھابھی بتانے پر پوزیسونیس سے بھی آگاہ کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ باقی سب نے پل کو منہ کھول کر اسے دیکھا، جبکہ اسمارا شاہ اسے چپ کروانے کو تڑپ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اسے یہاں لانے پہ بے حد شرمندہ ہیں۔ ہاں یار، یہ تو مزے ہو گئے۔ علیزہ اس کی بات سن کر اپنا منہ بند کرتی فوراً سے کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ اس کی نظر فی الحال اسفنیار پہ نہیں پڑی تھی، تبھی وہ یوں کھلکھلا رہی تھی۔ اپنا گلا کھنگارتا وہ سب کو مشترکہ سلام کرتا ایک جانب رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ سب کی نظریں ایک پل کے لیے اس شاندار مرد کی جانب اٹھی، سوائے علیزہ کے، جسے مائزہ نے فوراً سے نوٹ کیا تھا۔ آپ دونوں ناراض ہو کیا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھ لیتی۔ جب اس کے اچانک سوال پہ علیزہ نے گڑبڑاتے سب کی طرف دیکھے اسفنیار کو دیکھا، جو خود ماتھے پہ بل ڈالے اس چھوٹی پٹاخہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو، علیزہ بامشکل جواب دے سکی، ورنہ دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ اچھا، آپ لوگ سوچ کر بتائیے گا، لیکن پلیز جلدی، ہمیں انتظار رہے گا۔ مزید کچھ دیر گفتگو کے بعد ان کے سارے شک و شبہات دور ہونے کے بعد اسمارا شاہ نے اجازت چاہی تھی، جبکہ مائزہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ یار مجھے کوئی روک لے پلیز۔ وہ ان سب کی طرف دیکھتی ہونٹ لٹا کر بولتی کافی کیوٹ لگی تھی، جبکہ اسمارا شاہ نے اب کی بار اس کے سر پہ تھپڑ مارتے آگے چلنے کا کہا۔ یار مما، کہیں تو عزت رکھ لیا کریں۔ وہ سب کے سامنے تھپڑ پڑنے پہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ حرکتیں دیکھیں اپنی، آج گھر چلو ایک دفعہ، وہ اس کے کان کے پاس بولتی اسے دھمکا گئی۔ جب مائزہ نے تھوک نگلتے سب کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوکے، سب اپنا خیال رکھیے گا، اور حورین بھابھی کا بھی، اور پلیز میں اس حویلی میں دوبارہ اور بہت بار دوبارہ آنا چاہتی ہوں، سو پلیز انکار مت کریے گا۔ وہ ایک آخری منت کرتے علیزہ اور حورین کی گال پہ لب رکھتے وہاں سے نکلے تھے، جبکہ اسفنیار نے یہ منظر قہر برساتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کم آن، وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا جب دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ اندر سے آتی اس کی گمبھیر آواز پہ وہ لب تر کرتی اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی وہ شرٹ لیس کھڑا اپنے وجود کی نمائش کر رہا تھا۔ اپنی بے لگام نظروں کو قابو کرتے وہ یہاں وہاں دیکھتی، آگے کی طرف بڑھتی، اس کے سائڈ ٹیبل پہ بھانپ اڑاتا مگ رکھتی واپس جانے لگی۔ جب اس کی پکار پہ بے ساختہ ٹھٹکی، یہاں آؤ، وہ صوفے پہ بیٹھتا اپنا ہاتھ اس کے پشت پہ رکھتا اسے اپنے قریب بلانے لگا۔ جب اس کے ارادے اور موڈ دیکھتے علیزہ خود کو کوسنے لگی، کیا ضرورت تھی اس کے کمرے میں آنے کی؟ مجھے کام ہے، وہ لڑکھڑائی آواز میں وہاں نہ گڑتی وہاں سے جانے کو بےتاب تھی، جب اس کے سخت آواز پہ روحان سی ہوئی۔ سنا نہیں تم نے؟ یہاں قریب آؤ اور کافی کا مگ لے کر آؤ۔ اب کی بار اس کو سخت مزاجی سے حکم دیا تھا، کیونکہ نارمل لہجہ اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ اسے راز آتی ہی نہیں تھی نرمی۔ اس کی بات سنتی وہ دل ہی دل میں جتنی دعائیں آتی تھی ساری پڑھتے ہوئے کافی کا مگ لیے اس کی طرف بڑھی۔ جب وہ سر ہلاتا اس کو اور قریب آنے کا اشارہ کر گیا۔ پلاؤ، اگلا حکم واللہ قیامت تھا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے کافی چھوٹتے بچی تھی۔ جی میں، وہ لب تر کرتی روحان سے لہجے میں قابو پاتی حیرانگی سے پوچھنے لگی، جس پر وہ نہریں اٹھاتا اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اور کوئی نظر آ رہا ہے یہاں وہاں دیکھتے اس کی عقل پہ چوٹ کی تھی، جب وہ گڑبڑائی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلاؤ پھر، اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھتے دوبارہ سے اسے حکم سنایا۔ وہ جانتی تھی جب تک پلائے گی نہیں جان نہیں چھوڑے گی۔ تبھی تھوک نگلتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی مگ اس کے منہ کی جانب کرنے لگی۔ جب وہ رک گیا، کس نے کہا ایسے پلانے کو؟ وہ اس کی کلائی تھامتا اس سے پوچھنے لگا، جب اس کی بات میں علیزہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اب اگر مگ سے نہیں پلائے گی تو کیا ہاتھوں میں بھر بھر کے پلائے؟ وہ دل میں سوچتے اس اکڑ کے پتلے کی عقل پہ ماتم کرنے لگی۔ جب اس کی اگلی بات پہ اس کا دل چاہا اپنی ہی بنائے گی، کافی میں زہر ڈال کر خود پی لے، منہ کے ساتھ پلاؤ۔ وہ اس پہ کمرے
کی چھت گراتا سکون سے بولا تھا، جبکہ علیزے کو جیسے کھڑے کھڑے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنی آنکھیں آخری حد تک کھولتی اس سے پوچھنے لگی، جب اس کے یوں حیران ہونے پر وہ آئی برو اچکا گیا، مگر پھر اس معصومیت کی آڑ میں چھپی علیزے کی طرف دیکھتا افسوس سے سر ہلا گیا۔ بالکل وہ نہیں جانتی ہوگی کہ منہ سے کافی کیسے پلائی جاتی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ سے مگ لے کر کافی کا گھونٹ بھرتا، اگلی ہی پل اس کی کلائی کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا، اس کے لبوں سے لب چوڑتا، ساری کافی اس کے حلق میں انڈیل گیا۔ پلکا کھیلتا اور علیزے سمجھ نہ سکی اس کے ساتھ ہوا کیا۔ وہ اس کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی جس نے گرم گرم کافی اس کے حلق میں انڈیل دی تھی، اور اب اس کے ہونٹوں کو بچوں کی طرح چوستے ہوئے اس کافی کا ذائقہ اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنی زبان کی نوک کے ساتھ قطرے چنتا وہ اس کے کانوں سے دھواں نکال گیا۔ کہاں دیکھا تھا اس کا ایسا روپ؟ وہ تو مشکل سے اس کو ماتھے پہ کس کرتا تھا، تو پھر آج کیا ہوا تھا اس سے؟ وہ آنکھیں میچتے سوچنے لگی، جبکہ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اب بھلا وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سب تو بس موویز اور ناولز میں اچھا لگتا تھا۔ اللہ جی، کہاں پھنسا دیا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے شکوے کرتی اپنی جان بخشی کی دعائیں مانگنے لگی، جبکہ وہ مکمل مدہوش ہوتا اس کے لبوں میں مصروف۔ اب تم پلاؤ گی مجھے ہر گھونٹ ایسے ہی، اور یہ تمہاری سزا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بکھیر گیا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بے یقینی اور حیرت کی زیادتی سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے۔ جی میں نے نام لینے کو نہیں بولا، جلدی کرو، میری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کی یوں اٹکنے پہ بدمزہ ہوتا دانت کچکچانے گہرے لہجے میں بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے تھائز پر سے اٹھنے لگی۔ جرات بھی مت کرنا بیگم۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کر گیا۔ اس کی کان میں سنسنی بکھیر گیا۔ وہ جھنجھلا کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی، اسے زہر سے بری لگی۔ نہیں پلاؤ گی؟ ان کی سنجیدگی سے اسے چھوڑتا سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کے تاثر پل بھر میں بدلے۔ خمار میں بہکتی آنکھیں اب سنجیدگی سے لبریز تھیں۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اسے کہتی، اپنی نظریں یہاں وہاں گھماتی، اپنے چہرے پہ ہاتھ ٹکا کر چہرے کی لالی کم کرنے لگی۔ اوکے۔ وہ سر خم کرتا، اس کا دیا گیا انعام وصول کرتا، اس کی گردن سے پکڑ کے پل بھر میں باہوں میں اٹھاتا بیڈ پہ پٹک گیا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا کہ وہ اس کے بستر پہ پڑی اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پہاڑ کو ابلی تھیں، جبکہ اسفن اس پہ پوری طرح سایہ فگن ہوتا اس کی گردن میں منہ دے گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی آواز نکالتی، اسفن خان نے پل میں اس کے لب دبوچتے اس کی ہر آواز کو مدغم کیا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ کچھ پل اس کے لبوں پہ قہر ڈھانے کے بعد وہ غضبناکی سے بولا، جبکہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ واللہ وہ اس وقت کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ اسفن چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے بہکتے لبوں کا لمس اپنے سینے کے قریب محسوس کرتی بری طرح مچلی تھی۔ جب وہ بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے وجود سے شرٹ اتار کر پھینکتا، اس کو مکمل لرزا گیا۔ اس کے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتا، وہ اس کی دھڑکنوں کو پل میں دبوچتا اور اس کی چیخیں بلند کروا گیا۔ شش، ایک آنسو نہیں، حق وصول رہا ہوں، گناہ نہیں کر رہا۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا، اس کے آنسو پہ چوٹ کرتا اسے جتا گیا، جب علیزے نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا، مگر اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات دیکھتی وہ شرمندگی کے مارے آنکھیں موند گئی۔ کیسا بے باک شخص تھا یہ، وہ دل میں سوچتی اپنی رہا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں کافی پلا دیتی ہوں، وہ دل کڑا کر کر بولتی، اسے جان چھڑوانے کو تھی، جب وہ اس کی بات پہ آئی برو اچکا کر انداز ایسا تھا کہ جیسے داد دے رہا ہو۔ او واقعی؟ وہ جان بوجھ کر کافی حیرت سے بولا تھا، جب اس کی ایکٹنگ پہ علیزے کا دل چاہا اس کو شوٹ کر دے۔ جی ہاں، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولتی فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اتنا مشکل کام تھا اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا، واللہ۔ وہ سر جھٹک گئی۔ لیکن مجھے اب پینا نہیں، کھانا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ کی مٹھیوں میں بھر کر زور سے بھینچتا اس کو پاگل پن کی حد تک سرخ کر گیا۔ اس کے انگ انگ سے بے باکی ٹپک رہی تھی، جبکہ علیزے اب رو دینے کو تھی۔ اس شخص کو آج کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو کبھی اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ ان کے نکاح کو 4 سال ہونے کو تھے، مگر پہلی بار شوہر کا یہ روپ دیکھتی اس کی جان جا رہی تھی۔ لعنت ہو علیزے، کیوں آئی اس کمرے میں؟ ہائے اللہ، اب میں خود سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی اپنے آپ پہ لعنت بھیجنے لگی، جبکہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے وہ پاگل ہوتا اس پر سے اٹھ گیا۔ واللہ اگر وہ اس پر سے نہ اٹھتا تو آج وہ لڑکی یقیناً اس کی منقوہ سے بیوی کا سفر طے کر جاتی۔ پلاؤ کافی؟ وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا بولا، جب وہ فوراً سے اٹھتی صوفے کی جانب بڑھنے لگی، مگر اپنی حالت دیکھتی وہ چیخ مارتی مقابل کے سینے میں چھپی۔ وہ اس وقت بنا کسی شرٹ اور مصنوعی پردے کے تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھتے اسفن یار نے اپنے لب دباتے خود پہ کنٹرول کیا۔ اس کی دھڑکنیں وہ اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا کہ ان کی نزدیکی
نازکی محسوس کرنے کے بعد اس نے خود پہ کیسے قابو کیا. اپنی شرٹ اٹھا کر اسے پہناتا وہ اس کو شرم سے دوہرا کر گیا. وہ نظریں جھکاتی صوفے کی طرف بڑھتی کافی کا مگ اٹھا کر اس کے قریب آئی. ٹھنڈ ٹھنڈ ہو گئی. وہ اسے بتانے لگی جو اس کو گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اوہ کوئی بات نہیں, تمہارے منہ سے تو کچھ بھی چلے گا. وہ لب کا کونا دباتا بولا تھا جب اس کی گہری سمائی نے بات پہ وہ گہری سانس بھرتی اس کے قریب بیٹھی. اس کی شرٹ میں وہ اسے کافی کیوٹ لگ رہی تھی, جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اسفن کا دل چاہا کہہ لگائے. وہ ایک گھونٹ بھر کر منہ کے زاویے بگاڑتی اس کی طرف دیکھنے لگی جو آئی برو اچکا کر اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا. اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتی اس کے لبوں سے لب جڑ گئی. مگر یہ کیا؟ کافی تو اس کے منہ میں آئی ہی نہیں. کافی کی طرح 2 منٹ خود کے حلق میں کچھ بھی اترتے نہ دیکھ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی جب وہ انگلیاں مروڑتی سر جھکا گئی. میرے اندر چلی گئی. خود ہی میں نے روکا بھی وہ روحان سی ہوتی اسے بے بسی بتانے لگی جب اسفن کا فلک شگاف کہہ کہا گونجا. وہ ہنستے ہوئے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا. اس پل وہ اسے کافی معصوم لگی تھی. اوکے میں سکھاتا ہوں. وہ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتا اسے سکھانے لگا. یہ گھونٹ لے کر اپنے منہ میں ہی رکھنا اور پھر منہ کو میرے لبوں سے جوڑ کر مجھ میں ڈال دینی ہے. جتنے مزے سے اسفن نے اسے بتایا تھا اتنے مزے سے لیزے نے یہ بالکل نہیں سنا تھا. پلیز رہنے دینا, وہ اس کی منت کرنے لگی جب اسفن نے نفی میں سر ہلایا. دوسرا آپشن بھی تھا تمہارے پاس مگر تمہیں یہ چوز کیا. وہ کندھے اچکا گیا جبکہ لیزے اس کے ظلم پہ آنسو پیتی کافی کا گھونٹ بھرتی اس کے لبوں کے قریب لاتے اچانک سے چہرہ پیچھے کر گئی. یہ پھر سے اندر چلی گئی. کافی پھر سے اپنے حلق میں جاتے دیکھ وہ اسے بتانے لگی جس نے اب کی بار اسے غصے سے گھورا. کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ کیا بچی ہو تم جو ایک کافی نہیں پلائی جا رہی؟ وہ غصے سے کافی بدتمیزی سے بولا تھا جبکہ لیزے اس کی اونچی آواز پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی. وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا. جبھی وہ فوراً سے ایک اور گھونٹ بھرتی سانس لیے اس کے لبوں سے لب جوڑتی اس کے منہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی مگر وہ دونوں ہونٹوں کو پیچھے اس کے ضبط کو آزما رہا تھا. علیزے سے سانس رکنا محال ہوا تھا مگر وہ تھا کہ اسے تڑپاتا جا رہا تھا. سانس گھٹنے سے اس کی رنگت مکمل سرخ ہو رہی تھی جسے دیکھتے وہ لبوں کو واہ کرتا کافی کا ہر قطرہ خود میں اتار گیا. جبکہ وہ اسے خفا سی کافی کیوٹ انداز میں اسے کافی پلاتے اسفن کے دل میں اترتی جا رہی تھی. اس کی شادی کوئی پسند سے نہیں ہوئی تھی. دونوں کا نکاح ارینج تھا جو کہ دادا جان کی مرضی سے ہوا تھا اور دونوں نے دل سے قبول کیا تھا مگر اسفن کے اندر کے جذبات اب بدل رہے تھے جبکہ علیزے نکاح کے بعد اس کی محبت میں لپٹی اس کی محبت کے انتظار میں تھی جس کا ہلکا سا ڈیمو دیکھتی وہ بے حد خوف زدہ ہوئی. کیا سوچا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ خان حویلی میں سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے سوائے علیزے اور حرین کے. جب دادا جان کے گلا کھکارتے یہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے. اچھے لوگ ہیں, اچھا خاندان ہے اور سب سے بڑی بات ان کی بھی ایک بیٹی ہے جو مجھے کافی پیاری لگی. کیا کہتے ہیں اپنے ابراج کے لیے؟ سمیہ خان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے آخر میں حاکم خان سے پوچھا تھا جبکہ مرجان خان اور باقی سب بھی ان کی باتوں سے متفق تھے. بالکل بہت ہی پیاری بچی تھی. بس پھر کریے تیاریاں شروع. وہ ان کو اجازت دیتے اپنی جگہ سے اٹھتے جب اسفن خان کی بات پہ وہ رکے. مجھے رخصتی بھی چاہیے. وہ نہایت بے شرمی سے اب رخصتی مانگتا مرجان خان کو سخت زہر لگا تھا. شکل ہے تمہاری رخصتی والی. وہ اس کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگے جب اسفن خان نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا. اگر آپ کے اس چہرے کے ساتھ 2 بچے ہیں تو میرے تو ماشاءاللہ 20 ہو سکتے ہیں. وہ بھی نہ ان کی بات کا برا منائے کندھے اچکا کر بولتا ان کا پارا ہائی کروا گیا. دیکھ رہی ہو اپنی نافرمان اولاد. جب کوئی جواب نہ بن پایا تو بن آب مچھلی کے طرح تڑپتے اپنی بیگم کو شکایت کرنے لگے جو ان کی بات سنتی بے ساختہ ہنسی جبکہ باقی سب اپنے اپنے ناشتے میں مصروف ہوئے تھے کیونکہ ان دونوں کا سلوک کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا. وہ تھک جاتے مگر انہیں ایک نہیں کر سکتے تھے جبکہ داجان اسے خفیہ اشارہ کرتے آنکھیں چپکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے. اسفن خان نے ان کا اشارہ سمجھتے اپنی امٹ کر آنے والی ہنسی کو بامشکل دبایا جبکہ مرجان خان اس کا شیطانی چہرہ دیکھتے اپنی بیگم کی طرف خفا نظروں سے دیکھنے لگا جو مسکراتی دباتے اپنے کھانے کی پلیٹ پہ جھک گیا. کچھ دن بعد آج ان دونوں بہن بھائیوں کی بارات تھی. اسفن کی بات مانتے ہوئے داجان نے اسفن کی شادی کی تیاریوں کا بھی حکم دیا جس کو سنتے اسفن اندر تک سرشار ہوا تھا جبکہ علیزے نے رو رو کر سر گھر پہ اٹھا رکھا تھا. وہ جانتی تھی یہ شخص کتنا بے باک ہے اور اس رات کی بے باکیاں یاد کرتی وہ مر جانے کو تھی. نہیں کرنی مجھے یہ شادی. وہ بارات کے لیے تیار ہوتے دلہن بنے بھی روئے جا رہی تھی جبکہ باقی سب اس کو خاموش کروانے کے چکر میں خود بھی روحان سے ہوئے تھے. کیوں نہیں کرنی شادی؟ عائشہ خان علیزے کی والدہ نے اب کی بار غصے سے پوچھا تھا جب وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ان کی طرف دیکھنے لگی.
کیوں کروں شادی؟ اپنے اس بھانجے بھتیجے کو دیکھا ہے اس رات، پتہ ہے کیا حال کیا تھا میرا؟ ان سب کو اپنی سائٹ نہ لیتے دیکھ وہ ان سب کو اس کی اصلیت بتانے کا فیصلہ کر گئی۔ جب اس کے منہ سے رات سنتے وہ سب سمجھ گئے تھے، تبھی کانوں کی لو تک سرخ پڑتی اسے دپٹتے چپ کروا گئی۔ جب انہیں پھر سے خود پہ چڑھائی کرتے دیکھ وہ مزید رونے لگی۔ میں نہیں کروں گی شادی مما، میں چلا جاؤں گا سب چھوڑ کر۔ وہ غصے سے تیار ہوتا اپنی ماں کو اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا، جب وہ بنا اس کی بات سنتی اسے تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ کرنا حسین لگ رہا ہے میرا بچہ، پر میں حرین زیادہ پیاری لگ رہی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی بولی تھی، جو حرین کے نام پہ اپنے چہرے کے تاثرات بے حد گندے کر گیا۔ اسے اپنی ہی بیوی سے جیلسی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بنا اس کے مد مقابل آئے اس کی ماں کو اپنا دیوانہ کر گئی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کافی اٹیچ تھا، تبھی وہ ان کو خفگی سے دیکھتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا، جب وہ ہنستی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ کس بات کا رونا مچایا ہوا ہے؟ وہ جب سے محسوس کر رہا تھا کہ جب سے علیزے کو اس کے پاس لا کر بٹھایا گیا ہے تب سے وہ سسک رہی ہے۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ تو خوش ہوں گے نا، دل کی خواہش جو پوری ہو گئی، وہ غصے سے بولی تھی۔ جب اس کے غصے بھری نگاہیں دیکھتے وہ آئی بروز کہا گیا۔ آف کورس خوش تو ہوں میں، آخر ایک کٹے پروں والی کبوتری جو میرے ہاتھ لگ گئی ہے میری دسترس میں، جس کی ہر سانس میں اب سے اسفن خان کا راج ہوگا۔ وہ سرشار لہجے میں بولتا علیزے کو منہ کے زاویے بگاڑ گیا۔ کٹے ہوئے پر ہوں گے آپ کے، میں نہیں ہوں گے آپ کے راج میں۔ اپنی خوش فہمیاں اپنے پاس رکھیں مسٹر اسفن خان زادہ۔ وہ ایک ایک لفظ جما کر بولتی اسے کہنے لگی، اس کے سخت لہجے پہ لب بھیجتا اپنی ہنسی قابو کرنے لگا۔ اوکے مائی لو، رخصتی کے بعد تو مینڈک کی بھی زکام ہو گیا ہے۔ وہ اسے پھر سے چھیڑ گیا، جبکہ اب کی بار علیزے کی بس ہوئی تھی۔ مما، وہ وہیں پہ پیر پٹکتی چیخی تھی۔ جب اس کی چیخ پہ اسفن خانزادہ نے بھوکلاتے اسے دیکھا جو اب رونا شروع کر چکی تھی، وہ حیران ہوا کہ وہ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ جب یہ سب عورتیں اس کے قریب آئیں، کیا ہوا چندہ میری جان، کیا ہوا؟ اس جیسی کئی آوازیں وہاں ابھری تھیں جب وہ مزید زور و شور سے رونے لگی۔ مینڈک، کبوتری، یہ سب کیا ہے؟ کیسے کیسے ناموں سے بلا رہے ہیں یہ مجھے؟ وہ روتے ہوئے اسفن کا بھانڈا پھوڑ گئی، جو اس کے سچ بتا دینے پہ آنکھیں پھیلا گیا۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا کہ کیا واقعی وہ اس کو بتا چکی تھی؟ مطلب پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، جو خود بھی اب شرمندہ سے تھی۔ پٹے منہ تمہارے! حرین جو خود دھولن تھی اپنی پوزیشن کا لحاظ کیے بنا اس کے چیخنے پہ اس کے پاس آئی، اس کے یوں سسکنے پہ اسے غصے سے دیکھتی پھٹے منہ کہتی واپس مڑ گئی۔ تمہاری ڈبل دلہن بننے کے ابھی لحاظ نہیں کیا؟ علیزہ جو پہلے تپی تھی اس کے فٹے منہ کہنے پہ مزید چڑی، جب حرین اس کی بات پہ واپس مڑی۔ ہاں تم نے تو جیسے بہت کر لیا نا ایڈیٹ کہیں کی۔ وہ سر جھڑکتی واپس کو مڑ گئی جب علیزہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ ابھی سے پڑھائی ہوئی گئی ہے مما، وہ دل ہی دل میں دعائیں دیتی اپنی حالت پہ رونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، مگر کنٹرول کیے ان سب کو بددعائیں دینے لگی جو اس سب کے لیے مفید تھی بقول اس کے۔ کیا ہوا تھا بھابھی؟ وہ واپس اپنی جگہ پہ آئی تو مائزہ نے کافی پریشانی سے پوچھا تھا، جبکہ اسلان نے اسے دیکھتے اپنی نگاہیں گھمائی تھیں۔ جبکہ اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پہ حرین نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں لالا، اسے مینڈک ہی بول دیا تھا۔ وہ اسلان کے ساتھ بیٹھی اسے حقیقت بتا گئی۔ عزت رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی بات پہ مائزہ کھلکھلائی تھی۔ واو، اس کی تو خوب جمے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی، جب اسلان کی بڑبڑانے کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ پورا خاندان ہی بے وقوف ہے، وہ غصے سے بڑبڑاتا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا جب حرین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آپ سے کس نے آپ کے خاندان کا انٹرویو مانگا ہے جو آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ بہت طریقے سے اس کا منہ بند کروا چکی تھی جب اسلان شاہ نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے گھورا۔ اوہ شٹ اپ، میں تمہارے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بلبلا ہی اٹھا۔ پوچھا کسی نے آپ سے؟ وہ آئی برو اچکا کر بولتی اسے حیران کر گئی تھی، اس چھوٹی سی ٹڈی کی اتنی ہمت۔ وہ غصے سے سوچتا پہلو بدل گیا۔ یہاں وہ اپنی بہن کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، جبکہ حرین نے دل ہی دل میں خود کو شاباشی دی۔ بس حوری، بس دب کے نہیں رہنا۔ وہ خود کو سراہتی گردن اکڑا کر بیٹھی اسلان شاہ کا موڈ سخت خراب کر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں انٹر ہوا تو علیزہ سب نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی۔ اتار رہی ہوں، اور کیا کر رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وہ غصے میں اپنی جولری کو ٹیبل پہ پٹکتی بولی، جب اچانک وہ اس تک پہنچتا اس کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ آپ کا ہوگا پاگل پن، دوبارہ میرے سے بات مت کیجیے گا۔ اپنی مرضی سے شادی کر لی، اپنی مرضی سے سب کر لیا، تو میری بھی مرضی جیسے مرضی اتاروں میں؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی، رو رو کر اپنے اندر جو غبار بھرا تھا وہ سارا اب نکلا۔ نو نو نو، تمہارے وجود پہ بھی کوئی حق نہیں علیزہ بی بی، یہ اسفن خان کی ملکیت ہے، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے جسم کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ وہ اس کی گردن پہ خراشیں دیکھتا غرایا، جب اس کی غراہٹ سنتے علیزہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
کیوں نہیں کرنی تھی شادی؟ وہ پل میں نرم پڑا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتا وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا پوچھنے لگا، مجھے پڑھنا تھا ابھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ذرا سی نرمی تھی جو علیزے کو واپس سے شیرنی بنا گئی۔ تو پڑھو میری جان، کس نے منع کیا؟ وہ اس کے لبوں پہ ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا جب علیزے اسٹل ہوئی۔ اس کا انداز کافی بھایا تھا اس کے دل کو۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، یا شاید اب حالات کی وجہ سے اس نے محسوس کرنا شروع کیا تھا شادی کے بعد پڑھا نہیں جاتا۔ وہ نظریں جھکائے بولی، میں پڑھاؤں گا اپنے علیزے کو، آگے بولو۔ وہ دوبارہ سے اس کے لبوں پہ گہرا بوسہ چھوڑتا پوچھنے لگا جب علیزے سر جھکا گئی، آئندہ اس جسم کے ساتھ یہ سب نہ کرنا۔ اس کی گردن پہ بنی خراچوں کو لب سے چھوتا پاگل ہوا تھا، جبکہ علیزے گہرے گہرے سانس بھرتی خود پہ کنٹرول کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ مزید بہکتا، علیزے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی رخ موڑ گئی۔ جب وہ ایک جست میں اسے اٹھاتا بیٹھ کے جانب بڑھا، علیزے نے خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے سارے ڈر مجھے دے دو اور خود مجھے اوڑھ لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھتا ان کو لبوں کو چھوتا ہوا بولا، جب علیزے نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنی سپردگی کا اظہار کیا، شکریہ متائے جان، بے حد شکریہ، میری زندگی کو مکمل کرنے کا شکریہ، مجھے جھیلنے کا شکریہ۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا، اس کا لمحہ بلمحہ ہر پردے سے آزاد کرتا، خود بھی اس کی جیسی حالت میں آتا، اس کے انگ انگ پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا، جبکہ وہ ٹوٹتی بکھرتی اس کی باہوں میں سمٹتی ہر چیز فراموش کر گئی۔ کچھ پل اس کے وجود میں محبت کرنے کے بعد وہ گہری سانس بھرتا اس کو اور خود کو ایک جان کر گیا۔ 2 آنسو تھے جو ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کی نگاہوں سے نکلے تھے، جنہیں وہ خانزادہ محبت سے اپنے لبوں کے ساتھ چنتا، اس کے کان کے قریب جھکتا، خود کو حرکت دینے لگا۔ تم سراپا محبت ہو جان اسفن، تم میں سکون چھپا ہے، وہ سکون جو مجھے آج تک نہ ملا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اس کو اور خود لذتوں کی انتہا پہ لے جاتا، ساری دنیا سے غافل کر گیا۔ جب علیزے اپنے لیے سکون لفظ سنتی، سرشار ہوتی، اپنے شوہر کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی، اسے مزید پرسکون کرنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کا سکون تھی، یہ چیز اسے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ یہ احساس ہی انوکھا تھا جو اس وقت اس کے انگ انگ سے اٹھ رہا تھا۔ کدھر؟ وہ اپنا تکیہ اٹھاتی جانے لگی جب اسلان نے اس کے ہاتھ پکڑے، ٹوکا، آف کورس صوفے پہ، ورنہ روم میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک آپ مجھے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجھے لگتا ہے میری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، اور یہ سب بولتے اس کے چہرے پہ ہلکا سا بھی دکھ نہیں تھا۔ شٹ اپ، یہاں بیڈ پہ آ کر سو، جب شادی کر لیے تو یہ صوفہ مت کھیلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو کہتا اس کی کلائی جھٹکے سے کھینچتا اسے برابر گرا گیا۔ او ایک منٹ، یہ اتنا فری کس نے کیا آپ کو کہ آپ مجھے یوں کھینچو؟ وہ اس کے کھینچے پہ ماتھے پہ بل ڈالے اس سے پوچھنے لگی، جو اس کی بدتمیزی پہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم اتنی بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے بوڑھے کیوں ہو؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی عمر پہ چوٹ کر گئی تھی۔ سپان دراز لڑکیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ اب کی بار مفتی صاحب بنا تھا جب حرین نے آئیبرو چکایا۔ تو بس زبان شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا عبدالباری صاحب؟ وہ ایک آئیبرو اچکاتی تنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی جب وہ اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا سوچا تھا اس نے اس لڑکی کو دبا لے گا؟ مگر یہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈرا دھمکا کر رکھے گا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ عنقریب وہ اس سے ڈرنا شروع کر دے گی۔ واللہ کیا قسمت پائی تھی اسلان شاہ نے۔ سنو، تم شروع سے ہی ایسے بد زبان تھی؟ وہ جا کر صوفے پہ لیٹی تو اسلان نے پہلو بدلتے اسے سوال کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پھر سے شروع سے اتنے بڈھے اور بدرو قسم کے تھے؟ جواب پھر سے لاجواب آیا۔ کیا بکواس ہے، شوہروں کی عزت کرنا نہیں آتا تمہیں؟ اب کی بار وہ غصے سے اٹھ بیٹھا۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے انداز میں اٹھ کر بیٹھتی بولی تھی جب اسلان اپنا سر پکڑ کر پیچھے کو گرتا پاگل ہونے کو تھا۔ کہاں پھنسا دیا اس کی ماں نے؟ میرے دوست کی بیوی اتنی اچھی ہے، سلجھی ہوئی۔ وہ واپس اسے طنز کر گیا۔ آپ کے دوست کے کرتوت اچھے ہوں گے تبھی۔ وہ پھر سے اس کا منہ بن کر آ گئی تھی۔ اگر کوئی ان دونوں کو یوں لڑتے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ ان دونوں کی گولڈن نائٹ تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے کرتوت کیسے ہیں؟ وہ اکھڑی تو گیا تھا۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر آپ کا بلبلانا بتا رہا ہے کہ آپ مطلب اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ وہ کندھے اچکا گئی جب اس کے یوں بولنے پہ اسلان نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے اوندھے منہ ہوتے اپنا چہرہ تکیے میں دھنسایا۔ جب اس کو اپنی کمر پہ کچھ لگتا محسوس ہوا، اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ حرین جس کے پاس اس وقت موبائل کے علاوہ کچھ بھی مارنے کو نہیں تھا مگر بدلہ ضروری تھا، تبھی بنا طرز کھائے وہ موبائل اس کی کمر پہ مار گئی، جبکہ اس کے یوں تڑپ کر اٹھنے پہ وہ ہاتھ جھاڑ کر دوبارہ سے لیٹتی چادر سر تک اوڑھ گئی، جبکہ اسلان ایک نظر اس کو اور دوسری نظر زمین پہ ٹکڑے ہوئے موبائل کو دیکھتا اپنے بال نوچ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اس ٹریل کے ہوتے اسے نیند نہیں آنی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ آج کے بعد وہ بالکل بھی چین سے سونے والا نہیں تھا۔ تبھی وہ دل کو تسلیاں دیتے اپنے فیچر کو
اپنے فیوچر کو سوچتا آنکھیں مون گیا. ایک نظر اس پہ بھی ڈالی تھی جو شاید سو چکی تھی. اپنے چہرے تک چادر لیے وہ اپنا مکمل وجود چھپائے اور جبکہ اسلان نے اسے دیکھتے سر جھٹک کر اپنا دھیان نیند کی جانب مرغوب کیا تھا. کچھ مہینوں بعد علیزے کیا ہوا میرا بچہ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنی اسائنمنٹ پہ جھکی کام کر رہی تھی جب اچانک متلی آنے پہ وہ بھاگتی ہوئی واش روم کی جانب پڑی. اس وقت لاؤنج میں سب موجود تھے. تبھی اسے یوں بھاگتے دیکھ سب نے نگاہوں میں تبادلہ کیا جبکہ سمیہ شاہ اس کے پیچھے فکر مندی سے گئی تھی. جی تائی جان ٹھیک ہوں، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، صبح سے چکر آ رہے ہیں. وہ ان کے کندھے پہ سر ٹکاتی بولی تھی جب اچانک ہی روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا. کیا ہوا اسے؟ وہ فوراً سے اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے زرد پڑے چہرے کو فکر مندی سے دیکھتا پوچھنے لگا. چونکہ آج سنڈے تھا اس لیے وہ اس وقت اسٹڈی میں کام کر رہا تھا، مگر ملازمہ کے بتانے پہ وہ فوراً سے کمرے کی جانب بھاگا. ان چند مہینوں میں وہ اس کی بیوی سے محبوبہ بن چکی تھی. بلا شبہ اب وہ اس کی محبوب بیوی تھی جس پہ فرض تھا علیزے کی ہر بات ماننا. مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر کو گھر بلا لینا چاہیے. سمیہ خان جو اس کی حالت سمجھ گئی تھی مگر پھر بھی تصدیق کے لیے وہ اسفن کو کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسفن نے اسے خفگی سے دیکھا. مجھے بتایا نہیں تم نے؟ کتنی بری بات ہے. وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتا اس کے بالوں پہ لب ٹکاتا ڈاکٹر کو کال کرنے لگا جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی نڈھال سی آنکھیں مودے ہوئے تھے. کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر اسے چیک کرنے آئی تھی. جب اسفن کی پریشانی بےتاب دیکھتے وہ مسکرانے لگی. مبارک ہو مسٹر خانزادہ، آپ باپ بننے والے ہیں. اس کو مبارک دیتی بولی تھی جب اسفن خان حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا. کیا واقعی؟ وہ حیران تھا. بے یقینی؟ واللہ وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھا. وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کا انتظار کرنے تک نہ جانے کیسے ضبط کرتا تھا کہ ان کے جاتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اس تک پہنچتا اس کے منہ کو چومنے لگا. واللہ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے. وہ اس کے چہرے پہ لب رکھتا اس کو بوکھلا کر رکھ گیا. تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیارا اور حسین تحفہ دینے کے لیے. وہ اس کے ماتھے اور لبوں پہ بوسہ دیتا بولا تھا جب دھیرے دھیرے سب اندر آتے انہیں مبارکباد دینے لگے جبکہ علیزے شرمائی لجائی سی سب کی مبارکباد وصولتی سیدھا اسفن خان کے دل میں اتر رہی تھی. کچھ شرم کر لو، تمہارا لالا باپ بننے والا ہے اور تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آ رہا. وہ سب اس وقت خان حویلی میں موجود تھے. اسفن نے کال کر کے انہیں بلایا تھا جس پہ وہ سب وہاں کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے تھے. اللہ بھی دیکھ بھال کر ہی عطا کرتا ہے. وہ آج بھی نہیں بدلی تھی. آج بھی وہ جانتی تھی کہ اسلان شاہ کو زیر کیسے کرنا ہے. شٹ اپ، تمیز کیا کرو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے. وہ جان بوجھ کر یہاں اپنا روب جھاڑنے لگا. جانتا تھا کچھ کہے گی تو ساس کو اپنی طرف کر کے اس کو چپ کروا سکتا تھا. جبکہ حرین اس کی چالاکی پہ لب بھیج گئی. ہمیشہ کے لیے تو یہیں نہیں رہنا نا. وہ آنکھیں ہی آنکھوں میں اسے وارن کرنے لگی جبکہ اسلان شاہ کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہا ہو ارے جاؤ بہت دیکھے تمہارے جیسے، گھر دور نہیں ہے. وہ اس کو ایک آخری دفعہ وارن کرنے لگی جب اسلان نے ناک پر سے مکھی کی طرح اس کی بات کو اڑایا. ان مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا. اسلان جس نے شادی ناپسندیدگی سے کی تھی اب وہی اپنی بیوی کا دیوانہ بنا بیٹھا تھا. وہ اپنی وفادار اپنی باتوں اور اپنی حرکتوں سے اس کا دل جیت چکی تھی. وہ جام میں عشق پہ چکا تھا اور یہ جام پلانے والی اس کی بیگم ہی تھی. جان ناراض ہو؟ وہ آج پھر سے صوفے پہ جا رہی تھی جب اسلان نے معصومیت سے اسے چھیڑا. وہ جانتا تھا کہ وہ آج خان حویلی والے واقعے کے بعد سے ناراض ہے مگر اسے چھیڑنا ضروری سمجھا. آپ کون؟ وہ آئیبرو جھکاتی ایٹیٹیوڈ سے بولی جب اسلان آنکھیں ٹپ ٹپ آ گیا. آپ کے شوہر نامراد ہیں. اسلان کی معصومیت قابل دید تھی. میں کماری ہوں، وہ اسے جتا گئی جب اسلان نے مسکراہٹ ضبط کی. جان ہم آپ کو سہاگن بنا دیں گے، نہ موقع تو دیں. وہ جان بوجھ کر لوفرانہ انداز اپنا گیا جب حرین اسے گھور کر رہ گئی. اسلان میرے منہ مت لگے. اس کا موڈ واقعی آف ہو رہا تھا یا شاید وہ اداس تھی. میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کا موڈ آف ہوتے دیکھ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا تھا. کبھی بھی لڑائی کے دوران وہ ایسے ہار نہیں مانتی تھی. پھر آج وہ اس کے قریب بیٹھا جب وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی اسے دیکھنے لگی. حور کیا ہوا میری جان؟ ڈرا کیوں رہی ہو آپ؟ وہ واقعی ڈر رہا تھا. جب وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی. آئی وانٹ بیبی. وہ سرگوشی میں اپنی خواہش ظاہر کر گئی جب اسلان کو لگا وہ کتنے پل ہل نہ سکے گا. وہ ساکت نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیگم نے کیا بات کہی. آر یو سیریس؟ وہ کافی دیر بعد کچھ بولنے کے لائق ہوا تھا جب وہ وہاں میں ہاں میں سر ہلاتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی. آئی ایم آنر. وہ سر خم کرتا اس کے کندھے پہ لب رکھ گیا. میری جان اس لیے پریشان تھی؟ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا پیار سے پوچھنے لگا جب وہ ہاں میں سر ہلا گئی. آئندہ پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ بہت جلد یہ نیوز ہمیں حرین اسلان شاہ سے ملے گی. وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا تھا جب حرین ہاں میں سر ہلا گئی. رفتہ رفتہ رات سرکتی جا رہی تھی جبکہ اسلان اس کے وجود میں گم ہوتا اس کے جسم کے ہر حصے پہ لب رکھتا اس کا معتبر کر رہا تھا. اسلان.
وہ سسکتی ہوئی اسے روکنا چاہ رہی تھی جب اصلان شاہ نے اس کے لبوں کو قید کرتے اپنی اور اس کی جان ایک کی تھی۔ واللہ وہ کتنی خوبصورت رات تھی، کوئی اصلان شاہ سے پوچھتا۔ وہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا جبکہ حرین کی سسکیاں اس کے کانوں میں راحت پہنچا رہی تھیں۔ مزید اس کو اپنے ساتھ اس سفر میں شریک رکھتے وہ فجر سے پہلے اس کی جان بخشی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، جبکہ وہ اس کی شدتیں سے سختی نڈھال ہو رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کو سہنا جو اس کی محبت کا دم بھرتا، جو اس سے عشق کی راہوں میں نکل آیا۔ وہ ہلکا سا سر اٹھاتی اس کے ماتھے پہ لب رکھتی اس کو سرشار کر گئی، جبکہ مزید اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتے دیکھ وہ خود کو کوس گئی۔ کیا ضرورت تھی ایسے وقت میں اسے بڑھاوا دینے کی؟ مگر وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ یقیناً اگر اس کے دل کی حالت اصلان شاہ دیکھ لیتا تو آج ساری رات اس کی جان بخشی نہ کرتا۔ 10 سالوں بعد باران کب تک ریڈی ہو گیا؟ آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ وہ سب اس وقت خان حویلی جانے کو تیار بیٹھے تھے جب باران کی دیری کی وجہ سے نورے، مائزہ اور بالاج کی بیٹی اس کے کمرے میں آتی غصے سے بولی تھی۔ وہ محض 6 سال کی تھی مگر اس کا غصہ اپنے باپا پہ گیا تھا۔ آ رہا ہوں چندہ، بس چلو اب۔ 8 سالہ باران جو اپنی عمر سے خاصا بڑا لگتا تھا، اس کو دیکھتا نرم سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا ہوا بولا۔ وہ اس کے غصہ کرنے پہ غصہ نہیں کر پایا تھا، وہ اس کے غصہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں جلدی آؤ، وہ اسے آرڈر دیتی جلدی سے نکلی تھی جب باران آخری ٹچ خود کو دیتی اچھی سی پرفیوم خود پہ اسپرے کرتا وہاں سے نکلا۔ وہ اس وقت کوئی بہت ہی میچور لڑکا لگ رہا تھا مگر وہ محض 8 سال کا تھا۔ وہ اسی عمر میں اتنا ذہین تھا کہ اس سے 20 سالہ لڑکے والی وائبز آتی تھیں۔ آج عائزہ، اسفن اور علیزے کی چھوٹی بیٹی کا برتھ ڈے تھا جس کا فنکشن کافی بڑا رکھا گیا تھا۔ یہ اس کی 34 سالگرہ تھی جو اس کو پرنسس کی طرح سیلیبریٹ کرنی تھی، لہٰذا اس کی خواہش کے مطابق ایسا فنکشن رکھا گیا تھا۔ باران کی نگاہیں کسی کو تلاش رہی تھیں مگر وہ وجود اس کے ضبط کو بری طرح آزما رہا تھا۔ آنی، حالے کہاں ہے؟ وہ علیزے کے پاس آ کر بالآخر اس سے پوچھنے لگا جب پاس کھڑی حرین نے اسے گھورا تھا۔ بڑی ہے وہ تم سے، دیدہ بولا کرو اسے۔ حرین نے اسے آنکھیں نکالی تھی جب وہ واٹ ایور کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حالے کہاں ہو تم؟ وہ کافی غصے سے اسے آوازیں دے رہا تھا جب سامنے کھڑی حالے اور اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے شعلے لپکے تھے۔ باران، 9 سالہ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں آخری حد تک سرخ تھیں۔ یہ کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ وہ بنا حالے کی طرف دیکھے سامنے کھڑے لڑکے کو گھورتا ہوا پوچھ رہا تھا جب حالے نے حیرت سے سائم کو دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں، یہ تو سائم ہے میرا دوست۔ وہ اسے اپنے دوست کے بارے میں بتا رہی تھی جب باران نے پاگل ہوتے واس اٹھا کر اسے مارا جو آنکھیں پھاڑے اس چھوٹے سے بچے کی وحشت بھری آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ ہر وقت وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا تھا ورنہ وہ واس اس کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہے ایڈیٹ، آر یو میڈ؟ سائم اس پہ چیخا تھا جبکہ حالے باہر سے سب کو بلانے بھاگی۔ وہ یہاں کی سچویشن کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اندر آتے دکھائی دیے۔ باران، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ دوسرا باز اسے مارتا اصلان نے اسے غصے سے ٹوکا۔ ڈیڈ، آئی ایم میڈ؟ سو یس آئی ایم میڈ ڈیڈ۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ میں پاگل ہوں؟ تو ہاں میں پاگل ہوں، وہ باز زمین پہ مارتا غصے سے چیخا تھا۔ لک ایٹ می ایڈیٹ، میری طرف دیکھو بے وقوف۔ وہ اسے واس کی آواز سے ڈر کر آنکھیں بند کرتے دیکھ پھر سے چیخا۔ لک ایٹ می، یس آئی ایم میڈ فار ہر، شی از مائن اینڈ مائن، ڈونٹ ٹاک ٹو ہر، ڈونٹ ٹچ ہر۔ میری طرف دیکھو، ہاں ہوں میں پاگل، میں اس کے لیے پاگل ہوں، یہ میری ہے، اس سے بات مت کرو اور اسے چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا وہاں سے نکلا جبکہ باقی سب اس جنون کے نشے میں دھت شخص کو دیکھ رہے تھے جو عشق کا نہیں جنون کا جام پی چکا تھا۔